إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 99 تا 90۔ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت مقدسہ میں لفظ ہے یستفتحون، فتح و نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزماں جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ یہ بات علامہ طبری نے لکھی ہے۔ یستفتحون کا دوسرا معنی خبر دینا، یعنی کافروں کو خوب کھول کر بتانا بھی لیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرما دیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم نے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو کہ بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر آیت نازل فرمائی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس ایسی کتاب اللہ کی طرف سے جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی تھی۔ علامہ قرطبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یستفتحون کے یہ معنی بھی نقل کیے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جب یہودیوں کا عرب کے مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو وہ آپ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے اور کہتے، اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نبی امی کے حق سے سوال کرتے ہیں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہمارے لیے آخر زمانے میں ظاہر کرے گا کہ ہمیں ان پر فتح عطا فرما۔ چنانچہ جب وہ دشمن سے ملتے تو یہ دعا کرتے تو انہیں شکست دے دیتے۔ یہ بات علامہ قرطبی نے لکھی ہے۔
یہ روایت مستدرک حاکم میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ روایت تفسیر کی مجبوری کی بنا پر لائی گئی ہے، اور اس حدیث سے یہ غریب ہے۔ امام ذہبی نے اس کی تلخیص میں فرمایا کہ اس کی کوئی مجبوری نہیں، کیونکہ راوی عبد المالک متروک ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مفہوم اس روایات میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، پھر بھی آپ کا انکار کیا، تو اس کی وجہ صرف ان کی یہ ضد، نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا، اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے اور جسے چاہے نواز دے۔ ان کے حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے۔ پہلے جرائم جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث تھا، مثلا بچھڑے کی عبادت، تورات میں تحریف، رسولوں کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب وغیرہ۔ اب آخر الزمان نبی کو جھٹلایا تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے بغضب علی غضب کا جو مفہوم بتایا ہے، پہلا اور دوسرا نہیں ہے، بلکہ بار بار اور بڑا غضب، جس کی وجہ سے انہیں المغضوب علیہم فرمایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقن میں شروع میں میم پشمو اور آخر سے پہلے زیر جس کو گولدارہ لگا کر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے۔ باقی لفظ صدق سے ہے، صدق، صادق، مصدق، تصدیق، سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، یہ لی اور ما دو چیزیں ہیں۔ لی کا معنی یہاں پر کی ہو رہا ہے، اور ما کا معنی جو، معہم ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ وَكَانُوا اور وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یستفتحون وہ سب فتح مانگتے، یا کا معنی وہ، اور الف سین تا، الف لکھنے میں نہیں آئے گا، ملا کر لکھنے میں، تو الف سین تا جو ہے اس کا معنی مانگنا ہوتا ہے، سوال کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت۔ باقی لفظ فتح ہے، اور فتح کا معنی ہماری زبان میں فتح ہوتا ہے، اور فتح کرنے والے کو فاتح کہتے ہیں۔ یستفتحون وہ سب فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر جن سب نے کفروا کفر کیا، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت۔ فلما تو جب، فا کا معنی تو، پس دونوں ہو سکتے ہیں، لما کا معنی جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ہم فعل کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ ان کے پاس، ما جسے، عرفو ان سب نے پہچان لیا۔ عرف، تعارف، معروف، پہچاننے کے معنی میں۔ کفروا سب نے انکار کر دیا، کفر کافر کفار، بھی اس کا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے،
فا کا معنی پس آپ سمجھ رہے ہیں، آخر میں گولتا ہے، واحد مؤنث کی علامت ہے، الگ سے ترجمہ ممکن نہیں۔ علی الکافرین کافروں پر، علی کا معنی پر آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، الکافرین میں آخر میں یا نون زبر نا، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اس لیے اردو میں و نون کے ساتھ اس کو ظاہر کیا گیا ہے، کافروں پر۔ کفر کافر کفار اردو میں آپ بولتے ہیں۔ بئس ما برا ہے جو، بئس برا ہے جو، اشترا ان سب نے بیچ ڈالا، بیع و شراء اور مشتری ہوشیار باش اردو میں بولا جاتا ہے۔ بھی اس کے بدلے میں، بھی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بدلے میں والا ہے۔ انفسہم اپنی جانوں کو، بہت برا ہے جو ان سب نے بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنی جانوں کو۔ ان یکفروا، یہ کہ وہ سب انکار کریں، ان یہ کہ یکفروا ان سب نے انکار کیا، یا کا معنی وہ نو الف کا معنی سب، باقی لفظ کفر ہے، کفر کافر کفار آپ اردو میں بولتے ہیں۔ بما اس کا جو، بی کے معنی میں سے یہاں کا کی کے کو میں سے کا استعمال ہوا ہے، اور ما کا معنی جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، نازل نزول شان نزول منزل من اللہ، بغین ضد میں آ کر، ان کہ ینزلہ وہ نازل کرتا ہے، اللہ یہ کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ ہی اپنا فضل، من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہے، اس لیے اس کا اپنا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، علی کا معنی پر ہے، من کا معنی جس ہے، یا کا معنی وہ ہے، اور شاء کا معنی چاہنا ہوتا ہے۔ علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ہی اسم کے آخر میں آئی ہے تو اس کا ترجمہ اس کا اس کی اس کے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے۔ فباؤ پس وہ سب لوٹے، فباؤ پس وہ سب لوٹے، فا کا معنی پس، اور آخر میں جو واو ہے یہ دراصل واو الف ہے جو جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے، تو قرآنی کتابت میں یہاں الف نہیں لکھا گیا۔ فباؤ پس وہ سب لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، یعنی ان پر اللہ کے مسلسل غضب ہوتے رہے۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، اہانت امیز اور توہین اردو میں بولا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ولما اور جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مراد قرآن مجید ہے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، مصدق تصدیق، مصدق کا ذرائع اردو میں آپ بولتے ہیں، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا اور وہ سب تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، فتح کی دعائیں کرتے، علی الذین کفروا ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، کافروں پر غلبے کے لیے یہودی فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ فلما پس جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، ما وہ چیز جو، عرفوا ان سب نے پہچان لیا، یعنی اللہ کا آخری رسول ان کے پاس آ گیا، اور عرفوا انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی ان سب نے انکار کر دیا اس کا، بھی اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، کفر کافر کفار۔ بئسما برا ہے جو، اشتراؤ ان سب نے بیچ ڈالا، بیع و شراء مشتری ہوشیار باش، خریدنا فروخت کرنا، دونوں اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ بھی اس کے بدلے میں، بھی کا معنی بدلے والا ہے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ سب انکار کریں، بما انزل اللہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا، نازل نزول منزل من اللہ، بغین ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلی اپنا فضل،
من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے اس کا اپنا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یشاء ماشاء اللہ، انشاءاللہ، مشیت الہی، اور عباد عبد کی جمع، عبد عابد معبود عبادت سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ فباؤ، پھر وہ سب لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، یعنی وہ ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب مسلسل نازل ہوتے رہے، بڑے بڑے اور مسلسل۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، توہین اور اہانت امیز رویہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 4 الفاظ ہیں، اور 4 میں سے بھی 2 جاءہم ہیں، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، آئی اور آیا دونوں اس کے مفہوم میں ہوتے ہیں۔ بے سما، برا ہے جو، اور فباؤ، پس وہ سب لوٹے، پھر وہ سب لوٹے اور پس وہ سب لوٹے، دونوں طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ علی کل حال۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رحمت سے رزق وسیع اور حلال عطا فرمائے، اور اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کو اپنی حفاظت میں رکھے، نیک صالح حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، بیماری، آزمائش، مصیبت سے محفوظ رکھے۔ مولا اپنی رحمت سے ہماری اولاد کو نیک بنا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آمین جلال حق آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔